سورۃ توبہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی جو مسجدیں ہیں اور گھر ہیں، ان کی تعمیر اور ان کی مرمت اور تزئین و آرائش، یہ تو ان کا کام ہے جن کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، تو کیا تم نے ان لوگوں کو جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر و مرمت وغیرہ کرتے ہیں، ان کے برابر کر دیا جن کا اللہ پہ آخرت پہ ایمان ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں فریق اللہ کے نزدیک آپس میں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مشرکوں کو اللہ پاک جو آخری منزل ہے وہ نہیں دکھاتا، راہ نہیں دکھاتا اس کی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، اللہ کے نزدیک ان کے درجہ بہت بڑا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اللہ ان کو بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی، اور ایسے باغات کی کہ جن کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس کسی بھی عمل کا اجر بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی اور کارساز مت سمجھو۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کیا ایمان کے اوپر تم کفر کو ترجیح دیتے ہو؟ ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، تم میں سے جو کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی ظالموں میں سے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے متعلق صحیح تصور قائم کرنے کے لیے دو تین چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہے۔
ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو ایک نیکیوں کا پلڑا ہوگا، ایک برائیوں کا پلڑا ہوگا، ادھر نمازیں روزہ وغیرہ رکھیں گے اور ادھر سود و شراب وغیرہ کو رکھیں گے، تو فیصلہ جو زیادہ وزن ہوا اس سے ہوگا۔ لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس میں جو رکھیں گے اس کا کیا وزن ہوگا اور اس میں جو رکھیں گے اس کا کیا وزن ہوگا، اور یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں ہم نے ایک بات پڑھی، وہ یہ تھی کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ وزن اس دن، یعنی وہ جو تولنے کا دن ہوگا تو اس دن جو باٹ استعمال ہوں گے وہ صرف حق کا وزن دکھائیں گے۔ باطل جو ہے وہ نابود چیز ہے، آپ جتنا مرضی اس کو پلڑے میں ڈال دیں اس کا وزن کچھ بھی نہیں، وزن حق کا ہے۔ اور حق کیا ہے کہ جس کی بنیاد ایک مضبوط ایمان کے اوپر ہے جو دل کے اندر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور کسی عمل کی تحریک ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، جنت کی طلب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، جہنم سے پناہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جو ہمیں اکسا رہی ہے کوئی اچھا کام کرنے پہ، تو اس اچھے کام کا اجر اس دنیا میں مل جاتا ہے، وہ اس دنیا میں مل جاتا ہے، اس کے بارے میں آخرت میں کچھ ملے گا اس کی توقع رکھنی بالکل عبث و فضول ہے، جس کی بنیاد ایمان پہ نہیں ہے۔ ہم اس کی زندہ مثال دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک قیمتی گھڑی دیں کہ اس میں سیل ڈال دو، وہ اندر لے جائے، اس کو مشینری تبدیل کر کے پرانی کوئی چیز ڈال کے اس میں سیل ڈال کے آپ کو دے دیں۔ بلکہ میں نے کہا کہ دیکھنا ذرا میری گھڑی قیمتی ہے، اپنے بیٹے کو کہا سویڈن میں، تو یہ اندر لے گیا ہے اور یہ کہتا ہے کل دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ اس کی یہ جو کروڑوں کی دکان ہے یہ ساری کی ساری اس کو چھوڑنی پڑ جائے گی اور سرکار ضبط کر لے گی اور قانون کے مطابق آدھی مجھے دے دے گی اگر یہ مشینری تبدیل کرے، تو آپ بے فکر رہیں۔ جبکہ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو بتاؤں کہ 15 منٹ کے اندر رولیکس گھڑی کی جو مشینری تھی وہ دمشق میں ایک 5 سٹار ہوٹل کے ادھر بیٹھا ہوا جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ، اس نے 15 منٹ میں تبدیل کر دی مشین۔ تو ان کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہی جو شہر ہے سویڈن کا گوتنبرگ، جس کو ہم اردو میں لکھتے اور پڑھتے ہیں، جوتی بری وہ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، 4 مہینے مسلسل بارش رہی، لیکن سڑکوں کا یہ حال نہیں ہوا کہ جن کھڈوں میں پوری گاڑی جو ہے وہ اتر جاتی ہے، یہ نہیں بنا۔ اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا نتیجہ نکلتا، فراٹے بھرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کا اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی موٹیویشن، اس کی تحریک ایمان نہیں، جنت کی طلب نہیں ہے، جہنم سے پناہ نہیں۔ یہ پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جو اچھا کام ہے وہ اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کی بنیاد ایمان کے اوپر نہ ہو۔ اب لوگوں میں جیسی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ایسے ہی مدینہ والوں میں بھی کچھ لوگوں میں غلط فہمی تھی کہ مکہ والے مسجد حرام کی رکھوالے ہیں، اس کے متولی ہیں، تو یہ تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اس قسم کی نیکی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے مواقع دیے ہوئے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ان کو بتائی۔ آگے چل کے ایک اور بھی ایسی ہماری غلط فہمی ہے، اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے آج کے درس میں۔
اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجد حرام کی اور اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کی تعمیر کرنا یہ کام ہے ان کا کہ جن کے اندر ایمان ہے۔ جب یہ شرط ہوئی تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز آئی کہ جس نے دنیا میں مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنوا لیا۔ جب بنیاد اس مسجد بنانے کی ایمان ہوگی، جنت کی طلب ہوگی، جہنم سے دوری کی خواہش ہوگی، تو پھر یہ ساری احادیث جو ہیں جو اس کے فضائل میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس شخص کے اوپر لگیں گی۔ اگر اس کی بنیاد کوئی اور ہے تو پھر وہاں پہ کسی اجر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اس چیز سے واضح ہوا، اور یہ اس کو یعنی اسی اصول کو آپ پھیلا سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان نہ ہو۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک کے ساتھ ہے، تعمیر مساجد کے ساتھ یہ بات ہے من آمن باللہ، کہ جس کا اللہ کے اوپر ایمان۔ اللہ کے اوپر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو وہ وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے باقی ساری مخلوقات اس سے بہت نیچے ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ساری صفات وہاں کے ختم ہو جاتی ہیں۔ صفات بندوں کے اندر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے مطابق بناؤ۔ جیسے اللہ مہربان ہے تو تم بھی مہربانی کرو، اللہ رحیم ہے تو تم بھی رحم کرو۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ صفات اپناؤ۔ لیکن بندہ کتنی صفات اپنائے گا؟ جتنی اللہ اس کو استطاعت دے گا، اور یہ استطاعت اللہ کی صفات جہاں سے شروع ہوتے ہیں بہت نیچے ختم ہو جائیں گے۔ یہ محدود ہیں، اللہ کی صفات محدود نہیں ہیں، وہ بے کرام ہیں، یہ ابدی نہیں ہیں، یہ اس حادثاتی ہیں، اس کو ملی ہے اور ختم ہو جائے گی اس کی موت کے ساتھ۔ جبکہ اللہ کی صفات حادثاتی نہیں ہیں، وہ ازلی ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو کہا کہ جو ایمان اللہ کے اوپر ہو وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اس کی صفات ازلی ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، اور اس کی صفات بے کرام ہیں۔ ان صفات کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے جن میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے دوسرے کسی کو اس دائرے میں داخل کیا، الوہیت کے دائرے میں، تو یہ اللہ پہ ایمان نہ لانے کے برابر ہے۔ وہ ایسے کسی ایمان کو تسلیم نہیں کرتا کہ جس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا جائے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ کہا پھر اس کا آخرت پہ ایمان ہے، یعنی وہ نیکی کرتا ہے اس لیے کہ مجھے اجر آخرت میں ملے گا۔ یعنی آپ نے اس شخص کے بارے میں سنا ہوگا جس کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ ساری زندگی میں پڑھتا رہا اور قرآن پاک پڑھاتا رہا، درس دیتا رہا، اور پھر میرے پاس جو مال تھا وہ میں نے خرچ کیا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تو نے قرآن پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، انہوں نے کہہ دیا، بات ختم ہوگی۔ اور تو نے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو کہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا، تجھے تو جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی۔ یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس ترازو کے اوپر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ادھر کچھ بھی نہیں، تمہیں مل گیا اس میں۔ آخرت پہ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ پھر وہ یہ دونوں اندر کی چیزیں ہیں، اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان اندر کی چیز ہے۔ یہ ظاہر کس طرح ہوگا؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ اس کے ایمان کا اظہار اقامت صلاۃ سے، نماز کے قیام سے ہوگا،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، یعنی وہ اللہ کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا اور بندوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا۔ جو اسے نہیں معلوم ہو اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ صورتحال ہے، اس کا کوئی میرے اوپر حق ہے یا نہیں ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ ہے تو یہ اس کے حق کو ادا کرے گا، یہ ایتاء الزکوٰۃ ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ اللہ پہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے اور پھر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ ساری باتیں تھیں لیکن کسی کے خوف سے کوئی اچھا کام اس نے کر لیا، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو اس میں دوسرا کوئی خوف رہتا ہی نہیں، دو خوف بیک وقت کسی ایک سینے میں سماتے ہی نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، عین ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اس راستے پہ ڈال دے گا جو اصل کامیابی کا راستہ ہے، یعنی جو راستہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہدایت سے مراد وہ راستہ پا لینا ہے جس کے اوپر چل کے آدمی ادھر پہنچ جاتا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اب ذرا اور اس کو قریب لے آئے معاملے کو، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ان کو بھی اچھا کام سمجھتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ بعض کام ایسے ہیں کہ جو بہت مشکل ہوتے تھے اور مکہ والے کر رہے ہوتے تھے۔ خاص طور پہ بنو ہاشم کے پاس سقایا کا شعبہ تھا۔ سقایا کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا۔ اب یہ اس زمانے میں جب کہ صرف زمزم تھا، ایک کنواں تھا، اس کے اوپر ایک ڈول لے کے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اور طواف کرنے والے اور خاص طور پہ حج کرنے والے اس وقت بھی بہت زیادہ تھے، اور پانی کا اور کوئی دوسرا سورس نہیں تھا۔ یہ کتنا مشکل کام تھا، اور وہ بنو ہاشم کے لوگ کرتے تھے، یہ ان کے پاس تھا یہ شعبہ، اور اس وجہ سے سقایا کی وجہ سے ان کو تمام باقی قبائل کے اوپر فوقیت دی جاتی تھی، ان کا عزت و احترام زیادہ تھا۔ حجۃ الوداع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پانی کا ڈول خود کھینچتا اور پانی پیتا، اور عبد الحارث کے بیٹے کو کہا جو آپ کا بھتیجا تھا، اس کو کہا کہ میں خود کھینچتا اور پیتا، لیکن ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ سارے لوگ اجدام کر لیں گے کہ خود کھینچ کے پینے میں زیادہ مزہ اور زیادہ ثواب ہے، اس لیے تم ہی مجھے پلاؤ۔ تو اس نے ڈول جو ہے وہ کھینچ کے ان کو دیا اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے پیا وہ پانی، اور اسی طرح وہ سارے لوگ پی رہے تھے۔ تو وہ پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ جو قصے کہانیاں لوگ گڑھتے رہتے ہیں ان کو اصل بات کا تو پتہ نہیں ہوتا، وہ بہت تھوڑا سا پانی ہے۔ اس میں جموم میں 3 کنویں ہیں جن سے پانی نکال کے لاتے ہیں، اور حرم کا جو باب فتح ہے اس کے سامنے ایک بجلی کا بڑا اسٹیشن ہے، میں نے تو ان چیزوں میں کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ مکسنگ پلانٹ ہے۔ یہ پانی یہاں سے نکل کے سیدھا جاتا ہے اس مکسنگ پلانٹ میں، ان 3 کنووں کا پانی اس میں مکس ہوتا ہے، پھر اس کی فلٹریشن ہوتی ہے، پھر وہ صاف ہو کے ادھر بھی آتا ہے اور دوسرے سورسز سے وہ مدینہ میں جاتا ہے، بھر کے ٹینکر لے جاتے ہیں اور باقی بھی جہاں جہاں دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی وہی پانی لاتے ہیں جس میں تقریباً 3 سے 4% جو ہے نا وہ زمزم ہوتا ہے، باقی سارا جموم کا پانی ہے۔ تو وہ اس وقت بھی اسی طرح تھوڑا سا تھا، کنویں میں پانی ہوتا تھا، کنویں میں کتنا ایک پانی ہوتا ہے، تو وہ مشکل کام تھا، اور وہ یہ بنو ہاشم کرتے تھے، بنو ہاشم کی عزت تھی، اس لیے جب عمومی بات ہو گئی مسجد کی رکھوالی کی اور تولیت کی، تو پھر اس خاص بات کی طرف بھی اللہ پاک نے توجہ دلائی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا ایمان نہ لا کے، یعنی ان کا ایمان نہیں تھا، ابھی بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تو 9 ہجری کے بعد آئی ہے، 9 ہجری کے حج کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی کفر کے ساتھ حاجیوں کو پانی پلانا
سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر اور مرمت وغیرہ، اس کے برابر سمجھتے ہو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے آخرت پہ ایمان لایا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. فیصلہ ہوا لا یستوون عند اللہ، یہ دو آدمی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ایک مشرک جو پانی پلا رہا ہے حاجیوں کو، اور ایک ایمان والا جس کے پاس موقع نہیں ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا، لیکن اس کا ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ، اور وہ جہاد کے لیے ہر وقت آمادہ ہے اور تیار ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانے کے لیے وہ تیار ہے. کہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں ظالمین سے مراد مشرک ہیں کہ وہ شرک کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے جس کو تم نیکی کا کام سمجھتے ہو. ایسے مشرکوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی راستہ نہیں دکھاتا جنت کا. یہ وہاں پہ کبھی نہیں جائیں گے، یہ نیکیاں ان کے کام کی نہیں ہیں، یہ ان کے یہاں کام آ جاتی ہیں. ان کے قافلوں پہ ڈاکے نہیں پڑتے، ان کے قتلان نہیں ہوتے، ان کی عزت کرتے ہیں سارے، ان کی بڑی ٹور بنی ہوئی ہے، بس یہ ان کے لیے کافی ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. اب دیکھیں یہ ایمان اور ہجرت اور جہاد کہ دوبارہ وہی بات ایک نئے پیرائے میں کہنی پڑی تاکہ اچھی طرح لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں. کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دیا، حکم آیا تو لگے لگائے کاروبار چھوڑ دیے، اور جب دیکھا کہ چھوڑنا ضروری ہے تو ابو جہل نے کہا کہ تم تو آئے تھے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا تم نے یا مکہ میں کمایا، ادھر چھوڑو. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ ادھر روم سے آئے ہو، وہ قریشی تو نہیں تھے، تو کہا یہ سارا ادھر کمایا، کدھر لے کے جا رہے ہو، یہ ادھر کا ہے، ادھر چھوڑ. اس نے سارا چھوڑ دیا، اکیلے چلے گئے کہ مال کو کیا کرنا. تو اپنے گھر بار چھوڑ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے میرا گھر چھوڑا کہا ہے، آپ نے دیکھا تک نہیں اس کو، آپ نے اس گھر کو دیکھا تک نہیں جو آپ کے باپ کی طرف سے آپ کو ملا تھا، ذاتی تھا، اس کو نہیں دیکھا. اور اپنا مصروف رہے، حنین چلے گئے، طائف چلے گئے، وہاں سے واپس آئے تو سیدھے مدینہ چلے گئے. تو سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، ہجرت کی. پھر ہجرت کے بعد وہی بات نہیں ہوئی، ضرورت پڑی تو جہاد کیا، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، احزاب میں آ گئے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مار کے ہوتے رہے، جو ہی بات ہوتی تھی فوراً تیار ہو کے آ جاتے تھے گھر سے، اپنی تلوار لے کے، اپنی ڈھال لے کے، اپنا زرہ پہن کے آ جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. کہا ان لوگوں کا اعظم درجۃ عند اللہ. یہاں پہ اعظم جو ہے اس میں ہے تو یعنی ایک مقابلے والی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے جس میں یہ صفات. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ اکبر اور اصغر اور اعظم اور احسن یہ سارے مبالغے کی صیغے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقابلے میں ہونا چاہیے کہ اس سے یہ بڑا ہے، اس سے یہ چھوٹا ہے، اس سے یہ اچھا ہے. جب مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر عربی لغت میں اس کا مقصود ہوتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے. احسن کہا مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ کس سے احسن ہے، سب سے احسن ہے. یا اعظم درجۃ عند اللہ، یعنی جو بھی جنت میں جائیں گے ان کے جو بھی مراتب ہیں، جو درجے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ ان کا ہوگا. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یہ لوگ ہیں جو اصل مقصود کو پائیں گے، یعنی جو آدمی کا ہدف ہونا چاہیے، جو اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس ٹارگٹ کو یہ پانے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. یہ جو فائزون ہیں یہ اس کی تشریح ہے، یہ آیت اس کی تشریح ہے
کہا اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، کہ وہاں پہ اس کی ان کے اوپر رحمت ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر اس کو مزید کسی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ تمام انعامات اس کی رحمت کے اندر ہیں، کوئی اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ اور پھر اس سے بڑی چیز رضوان، اللہ کی رضا، وہ اس کو حاصل ہوگی، دنیا میں بھی لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رضوان ایسی چیز ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، وہ دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ جس کو رضوان یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اس کے لیے یہ دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کام کیوں ہو گیا ہے۔ ہم اچھے بھلے اپنے کاروبار چلا رہے تھے، اپنا سب کچھ چل رہا تھا، اچانک کرونا آ گیا۔ یہ کرونا کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رضوان حاصل ہوتی ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ کرونا آ گیا، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے نا، اس نے بھیجا ہے نا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے وجوہات کو تلاش کرنا اور اس کے مداوع کا اور اس کا یہ کرنا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ اس مسئلے کو حل کیا علامہ اقبال نے، کہا جی عقدہا کشود رضا مارا، کہ بڑی مشکلیں بنی ہوئی تھیں، سمجھ ہی نہیں آتی تھی بات کی۔ عقدہ، یہ جو گرہ ہم لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، گریں لگی ہوئی تھی۔ جب رضا کا معاملہ آیا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر راضی ہے، وہ ساری گریں کھل گئی، کوئی مشکل باقی نہیں ہوئی۔ جو عقدہا کشود رضا مارا۔ تو یہ جو رضوان ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کو نہ کسی چیز کے آنے کا کوئی خوشی ہوتی ہے کہ وہ حد سے زیادہ خوش ہو گیا، نہ کوئی جانے کے اس کو غم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ اس میں سٹ پٹا رہا ہے، وہ اس کے اوپر سوچ رہا ہے، اس کے مداوع کے بارے میں غور کر رہا ہے، اپنے اوقات کو اس کے اوپر کچھ بھی ضرورت ہی نہیں ہے، رضوان ہے اس کو حاصل۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، کہا ایسے باغات ان کے لیے خوشخبری میں شامل ہیں کہ جن میں اللہ کی نعمتیں ہیں مقیم، زائل نہ ہونے والی۔ دنیا میں جو بھی نعمت ہے ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے کہ یہ چلی جائے گی۔ صحت ہے، بیماری کا خوف ہے، مال ہے، ناداری کا خوف ہے، اولاد ہے، اس کے بیمار ہونے کا، اس کے ناکام ہو جانے کا خوف ہے۔ جو بھی نعمت ہے ایک ساتھ میں خوف لگا ہوا ہے۔ وہ نعیم ہے، مقیم نہیں ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعمت بھی ہے اور مقیم بھی ہے، یعنی وہ مستقل کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک زوال نعمت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ میں یا رب اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ تو کوئی نعمت کرے اور پھر وہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ اور وہ نعمت چھنتی ہے جب آدمی اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ و ارفع نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ جو جنت کا راستہ بتاتی ہے۔ جنت کا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب ہے، اگر اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے، اس کی قدر ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ باقی ساری ذیل میں آتی ہیں، ان کے چھن جانا کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، کہا وہاں پہ نعمتیں تو مستقل ہیں، ان میں زوال نہیں ہے۔ اس نے بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ نہیں کہ نعمتیں ادھر ہی ہوں اور بندہ چلا جائے، سب کچھ بنو کے باقی خود چلا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں شداد کا، کہ زمانہ لگایا اس نے، جنت بنائی اور ابھی اس میں جانے والا ہی تھا کہ ایک قدم ہی اندر دوسرا قدم باہر تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، اس نعمت کو وہ دیکھ نہیں سکا۔ یہی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ۔ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ نعمت ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے، اضافہ ہے
اور یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. اس نے کام کیا ہے، اس کام کی حیثیت تو نہیں تھی اس قسم کی نعمتوں کی، لیکن اللہ کے پاس اجر بہت بڑا ہے کام کا، وہ اجر دیتا ہے تو اس کو اپنے کام کا اجر ملا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اب یہ وہ دوسری چیز ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ عصبیت، خاندانی عصبیت، اس کو ہم اپنی کامیابی کا اور اپنی مضبوطی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہاں پہ اس عصبیت کی جڑ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ ایمان والوں ان لوگوں کو جن میں ایمان نہیں ہے اور وہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، عصبیت کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، کہا ان کو اپنا کارساز مت بناؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. یہاں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، آیت کے ترجمہ میں یہ بات نہیں ہے کہ جو جن کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ بات جو پیچھے ہم مضمون پڑھ آئے ہیں اس مضمون کا ایک حصہ ہے. قرینہ بتاتا ہے کہ یہ باپ اور یہ بھائی جو ہیں یہ اصل میں مکہ میں ہیں، اور مدینہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ ہمارے اپنے خاندان کے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں. ہر قبیلے کے لوگ ادھر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور قبیلے کے لوگ ادھر بھی تھے، ابھی مشرک تھے. تو یہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ مشرک میرے کام آئے گا تو کہا کہ ایسے نہ کرو، ان کو مت دوست بناؤ. تم دوستی کی، تم کارسازی کی، تم ولایت کی بنیاد ایمان کو رکھو، عصبیت کو چھوڑ دو. عصبیت کسی کام آنے والی نہیں ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، بہت ہی عمیق قسم کا سوال پوچھا اللہ نے کہ ایسا کر کے ان کو اپنا کارساز سمجھ کے تم گویا کفر کو ایمان کے اوپر فوقیت دے رہے ہو، اس کو زیادہ پسند کر رہے ہو. یہاں پہ موجود ہیں ایمان والے لوگ موجود ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، یہ قریش نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ میرے کیسے کام آئے گا. وہ پرانا جو اندر جو چیز ہے رچ بس گئی ہے عصبیت کی، اس کو کاٹنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. نہیں، اگر تم ایسے کرتے ہو تو تم نے کفر کو ایمان کے اوپر فوقیت دی ہے، اس کو پسند کیا ہے، اس کا زیادہ خیال رکھا ہے اور لحاظ رکھا ہے ایمان کے مقابلے میں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہا تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، يَتَوَلَّهُمْ ان کو ولی بنائے گا، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، اس کا انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ بھی ظالم اور یعنی مشرک ہوں گے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود